اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نجم آیات نمبر 1 تا 25 میں مشرکین کے لیے وضاحت کہ یہ قرآن کاہنوں یا نجومیوں کا کلام نہیں ہے، بلکہ اللہ کی طرف سے بھیجی ہوئی وحی ہے جو حضرت جبرائیل لے کر آتے ہیں۔ یہ سب کچھ محض خیال نہیں بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 2 دفعہ اس کا مشاہدہ بھی کر چکے ہیں۔ مشرکین کو تنبیہ کہ تمہارے باطل معبود لات، عزا اور منات محض تمہارے باپ دادا کے گھڑے ہوئے نام ہیں جن کی کوئی حقیقت نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبكم وما غوا۔ قسم ہے ستارے کی جب وہ غروب ہونے لگے کہ تمہارے معزز ساتھی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ گمراہ ہوئے ہیں اور نہ غلط راہ پر چلے ہیں۔ وما ينطق عن الهوى۔ اور نہ وہ اپنی خواہش نفسانی سے کوئی بات بنا کر کہتے ہیں۔ ان هو الا وحی یوحى۔ یہ قرآن تو صرف وہی ہے جو ان کی طرف بھیجی جاتی ہے۔ علمه شدید القوى ذو مرة فاستوى وهو بالافق الاعلى۔ اسے ایک زبردست قوتوں والے اور زور آور فرشتے نے تعلیم دی ہے، پھر وہ اپنی اصل صورت میں نمودار ہوا اور اس وقت وہ افق سے اوپر کے آسمان پر تھا کہ جبرائیل امین تھے۔ ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى۔ پھر وہ نزدیک ہوا اور نیچے آیا اور اتنا نزدیک کہ 2 کمانوں سے بھی کم فاصلہ رہ گیا۔ فأوحى إلى عبده ما أوحى۔ پھر اس نے اللہ کے بندے پر وحی پہنچائی کہ جو کچھ وحی پہنچانی تھی۔ ما كذب الفؤاد ما رأى۔ جو کچھ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آنکھوں سے دیکھا اسے سمجھنے میں غلطی نہیں کی۔ افتمارونه على ما يرى۔ پھر کیا تم پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس چیز کے بارے میں جھگڑتے ہو جسے انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے؟ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى عِندَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى۔ یہ حقیقت ہے کہ انہوں نے اس فرشتے کو اس کی اصل شکل میں ایک مرتبہ اور بھی سدرۃ المنتہا کے قریب دیکھا تھا۔ عِندَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَى۔ جہاں پاس ہی جنت الماوا ہے۔ اِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَى۔ جبکہ اس سدرہ کو ڈھانپا ہوا تھا جس چیز نے ڈھانپا ہوا تھا کہ الفاظ میں اس کا بیان ممکن نہیں۔ ما زاغ البصر وما طغى۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ نہ کسی اور طرف متوجہ ہوئی اور نہ حد ادب سے تجاوز کیا۔ لقد رأى من آیات ربه الكبرى۔ یہ حقیقت ہے کہ اس وقت انہوں نے اپنے رب کی عظیم نشانیاں دیکھیں۔ أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى۔ کیا تم نے اپنی دیویوں لات، عزا اور ایک تیسری دیوی منات کی حقیقت کے بارے میں غور کیا جنہیں تم اللہ کی بیٹیاں سمجھتے ہو؟ أَلَكُمُ الذَّكَرُ وَلَهُ الْأُنثَى تِلْكَ إِذًا قِسْمَةٌ ضِیزَى۔ کیا تمہارے لیے بیٹے ہیں اور اللہ کے لیے بیٹیاں؟ اگر ایسا ہے تو یہ بہت ہی غیر منصفانہ تقسیم ہے۔ إِنْ هِيَ إِلَّا أَسْمَاءٌ سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان
دراصل یہ کچھ بھی نہیں ہے، صرف چند نام ہیں جو تم نے اور تمہارے آباء و اجداد نے رکھ لیے ہیں۔ اللہ نے تو ان کے بارے میں کوئی سند نازل نہیں کی۔ إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّن رَّبِّهِمُ الْهُدَىٰ۔ یہ لوگ صرف اپنے بے بنیاد خیالات اور نفسانی خواہشات کی پیروی کر رہے ہیں، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ ان کے رب کی جانب سے ان کے پاس صحیح ہدایت آ چکی ہے۔ أَمْ لِلْإِنسَانِ مَا تَمَنَّىٰ۔ کیا انسان کی ہر خواہش پوری ہو جاتی ہے؟ نہیں، ایسا کبھی نہیں ہوتا۔ فَلِلَّهِ الْآخِرَةُ وَالْأُولَىٰ۔ کیونکہ دنیا اور آخرت کا سب کچھ اللہ ہی کے اختیار میں ہے۔ سورہ نجم آیات نمبر 26 تا 32 میں مشرکین کے لیے وضاحت کہ تمہارے باطل معبود لات، عزا اور منات محض تمہارے باپ دادا کے گھڑے ہوئے نام ہیں جن کی کوئی حقیقت نہیں، نہ یہ اللہ کے سامنے تمہاری سفارش کر سکتے ہیں۔ دنیا اور آخرت میں ہر چیز کا اختیار اللہ ہی کو حاصل ہے۔ اللہ ہر شخص کے اعمال کو خوب جانتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَكَم مِّن مَّلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِن بَعْدِ أَن يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَن يَشَاءُ وَيَرْضَىٰ۔ آسمانوں میں کتنے ہی فرشتے موجود ہیں، لیکن ان کی شفاعت کسی کو فائدہ نہیں دے سکتی سوائے جس کے حق میں اللہ چاہے تو شفاعت کی اجازت دے اور اس کے لیے شفاعت کو پسند بھی کرے۔ ان الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى۔ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے وہ فرشتوں کو عورتوں جیسے فرضی ناموں سے پکارتے ہیں، کیونکہ وہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں سمجھتے ہیں۔ وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا۔ حالانکہ اس بارے میں انہیں صحیح علم نہیں ہے، محض اپنے گمان کی پیروی کرتے ہیں۔ بے شک حق بات کی موجودگی میں گمان کچھ بھی کارآمد ثابت نہیں ہو سکتا۔ فَأَعْرِضْ عَمَّن تَوَلَّىٰ عَن ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا۔ سو آپ بھی ایسے شخص کو اس کے حال پر چھوڑ دیجئے جو ہماری نصیحت سے روگردانی کرتا ہے اور اس دنیا کی چند روزہ زندگی کے علاوہ اس کا اور کوئی مقصد حیات نہیں ہے۔ ذَلِكَ مَبْلَغُهُم مِّنَ الْعِلْمِ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اهْتَدَىٰ۔ بس ان لوگوں کے فہم کی رسائی یہیں تک ہے، بے شک آپ کا رب ہی خوب جانتا ہے کہ کون اس کی راہ سے بھٹکا ہوا ہے اور کون سیدھی راہ پر ہے۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَىٰ۔ اور جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اللہ ہی کے اختیار میں ہے، جس کا انجام کار یہ ہے کہ وہ برائی کرنے والوں کو ان کے اعمال بد کی سزا دے گا اور نیک کام کرنے والوں کو اچھا صلہ عطا کرے گا۔ الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم۔ ایسے لوگوں کو جو کبیرہ گناہوں اور بے حیائی کی باتوں سے اجتناب کرتے ہیں، سوائے یہ کہ غلطی سے کبھی کوئی معمولی گناہ سرزد ہو جائے تو فوراً اللہ سے مغفرت طلب کرتے ہیں۔ ان ربک واسع المغفرہ۔
بلا شبہ تمہارے رب کی مغفرت بہت وسیع ہے، تو امید ہے کہ اللہ ان خطاؤں کو معاف کر دے گا۔ هو اعلم بكم اذ انشأكم من الارض واذ انتم اجنة في بطون امهاتكم، وہ تو تمہیں اس وقت سے خوب جانتا ہے جب اس نے تمہیں زمین کی مٹی سے پیدا کیا، اور اس وقت بھی جب تم اپنی ماؤں کے پیٹ میں ابھی بطور جنین ہی تھے۔ فلا تزكوا انفسكم هو اعلم بمن اتقى، سو اپنی پاک بازی کا دعویٰ نہ کیا کرو، وہی بہتر جانتا ہے کہ واقعی کون پرہیزگار ہے۔ سورہ نجم آیات نمبر 33 تا 62 میں تنبیہ کہ آسمانوں اور زمین کی ہر چیز کا مالک اللہ ہی ہے۔ قیامت کے دن ہر شخص کو اس کے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا۔ کوئی شخص کسی دوسرے کے گناہوں کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ اس سے پہلے بھی نافرمان قوموں کو اللہ کے عذاب نے آ پکڑا تھا۔ یہ قرآن پہلی کتابوں ہی کی طرح ایک کتاب ہے، قیامت قریب آ پہنچی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، افرأیت الذی تولی واعطی قلیلا واکدی، بھلا آپ نے اس شخص کو بھی دیکھا جس نے دین حق سے روگردانی کی، اس نے تھوڑا سا مال راہ حق میں دیا پھر ہاتھ روک لیا۔ اعنده علم الغیب فهو یری، کیا اس کے پاس علم غیب ہے کہ وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے؟ ام لم ينبأ بما في صحف موسیٰ، کیا اسے ان باتوں کی خبر نہیں پہنچی جو موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں مذکور ہیں؟ وإبراہیم الذی وفی، اور اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں میں بھی وہ ابراہیم علیہ السلام جو اللہ کا ہر حکم بجا لائے۔ الا تزر وازرة وزر اخرى، کہ قیامت کے دن کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کے گناہوں کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى، اور یہ کہ انسان کو وہی کچھ ملتا ہے جس کی اس نے کوشش کی، اور بہت جلد وہ وقت آنے والا ہے جب ہر انسان کی کوشش و محنت کو دیکھا جائے گا۔ ثم يجزاه الجزاء الأوفى، پھر اس کی ہر کوشش کا بدلہ اسے دیا جائے گا۔ وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنتَهَىٰ، اور یہ بھی لکھا ہے کہ بالآخر ہر شخص کو آپ کے رب ہی کے پاس واپس جانا ہے۔ وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَىٰ، اور یہ کہ وہی ہنساتا ہے اور وہی رلاتا ہے، کہ ہر راحت اور تکلیف اسی کی طرف سے ہے۔ وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا، اور یہ کہ وہی موت دیتا ہے اور وہی زندگی بخشتا ہے۔ وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ مِن نُطْفَةٍ إِذَا تُمْنَىٰ، اور یہ کہ وہی نر اور مادہ دونوں قسمیں پیدا کرتا ہے ایک نطفے سے جب کہ وہ رحم میں ٹپکایا جاتا ہے۔ وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشْأَةَ الْأُخْرَىٰ، اور وہ لازماً سب کو دوبارہ پیدا کرے گا۔ وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَىٰ وَأَقْنَىٰ، اور یہ کہ وہی مالدار بناتا ہے اور وہی مفلس کرتا ہے۔ وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَىٰ، اور وہی شیرا ستارے کا رب ہے۔ عرب کے کچھ قبائل اس ستارے کی پرستش کیا کرتے تھے۔ وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَىٰ، اور یہ کہ اسی نے عاد اول کو ہلاک کیا۔ وَثَمُودَ فَمَا أَبْقَىٰ، اور اسی نے سمود کو بھی ہلاک کیا اور کسی کو باقی نہ چھوڑا۔ وَقَوْمَ نُوحٍ مِّن قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا هُمْ أَظْلَمَ وَأَطْغَىٰ، اور ان سے پہلے
قوم نوح کو بھی ہلاک کیا۔ بلا شبہ وہ لوگ بڑے ہی ظالم اور بہت سرکش تھے۔ والمؤتفكة أهوى اور اسی نے قوم لوط کی بستیوں کو الٹا کر اوپر سے نیچے پھینک دیا۔ فغشاها ما غشا پس ان بستیوں کو ڈھانپ لیا جس چیز نے ڈھانپ لیا۔ ان بستیوں پر پتھروں کی بارش کر دی گئی۔ فبأي آلاء ربك تتمارى پھر تم اللہ کی کس کس نعمت اور قدرت کے بارے میں شک کرو گے۔ هذا نذير من النذر الأولى یہ رسول بھی اس سے پہلے خبردار کرنے والوں کی طرح ایک خبردار کرنے والا ہے۔ أزفت الآزفة آنے والی قیامت کی گھڑی قریب آ پہنچی ہے۔ ليس لها من دون الله كاشفة اللہ کے سوا کوئی نہیں جو اس کی سختی کو دور کر سکے۔ أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون کیا تم اس قرآن کی باتوں پر تعجب کرتے ہو، اس پر رونے کی بجائے ہنستے ہو اور تکبر کرتے ہوئے گزر جاتے ہو؟ فاسجدوا لله واعبدوا بس اب اللہ کے سامنے سجدے میں جھک جاؤ اور اسی کی بندگی کرو۔ یہ آیت سجدہ ہے، یہاں سجدہ کر لیجئے۔